السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات انسان بظاہر بالکل صحت مند لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اور یہ جنگ اعصاب کی کمزوری کی جنگ ہوتی ہے۔ آپ نے یقیناً کبھی نہ کبھی کسی کو یہ کہتے سنا ہوگا مجھے اعصابی کمزوری ہے یا میرے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اعصابی کمزوری ہوتی کیا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آئیے آج ہم اس اہم اور حساس موضوع پر کھل کر بات کرتے ہیں، تاکہ نہ صرف ہم خود کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں بلکہ دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ ناظرین، یہ جو انسانی باڈی ہے نا، ہیومن باڈی، اس کا سسٹم بے شمار پیچیدہ فائبرز اور نروز یعنی اعصاب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہ اعصاب دماغ سے شروع ہو کر ریڑھ کی ہڈی اور پھر جسم کے مختلف حصوں تک کیا کرتے ہیں؟ میسیجز پہنچاتے ہیں۔ جب ان نیورونز کے نظام میں خرابی آتی ہے تو جسم کے مختلف حصے اپنی مکمل پرفارمنس دکھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ خرابی اتنی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ عام معائنے سے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن علامات ہمیں بتا دیتی ہیں کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اعصابی کمزوری کی کئی علامات ہوتی ہیں، جیسے بے چینی، تھکن، نیند کا نہ آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یا پاؤں اور ہاتھوں میں یہ سن ہو جانا یا جلنے کا احساس ہونا۔ کچھ لوگ سر چکرانے یا یادداشت کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر مریض خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کوئی جسمانی بیماری سامنے نہیں آتی۔ ان کی اصل وجہ اندرونی اعصابی یا نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کمزوری کی بنیادیں ہماری زندگی کے انداز میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہماری روزمرہ کے دباؤ، نیند کی کمی، ناقص غذا، سکرین ٹائم کا زیادہ ہونا، سماجی دباؤ یا منشیات کا استعمال، یہ سب مل کر فیکٹرز ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں، خاص پر وہ خواتین جو بچوں کو پیدائش، دودھ پلانے یا گھر کی ذمہ داریوں میں انتہائی زیادہ بزی ہوتی ہیں۔ ان میں نروس ویکنس بہت عام ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی خوراک اور آرام کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے، نہ تو وہ مہنگا ہے اور نہ ہی وہ مشکل ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، بیلنس ڈائٹ لیں جس میں سبزیاں، پھل، دودھ، دہی، چکن، مچھلی اور گوشت شامل ہو۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کو روٹین بنائیں، کم از کم 20 منٹ تیز چہل قدمی کریں، سونے جاگنے کا وقت مقرر کریں اور نیند کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ اگر نیند پوری نہ ہوئی تو دماغ کبھی تازہ نہیں ہو سکتا اور اعصاب تھکاوٹ کا شکار رہیں گے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنی ذہنی صحت کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ہر شخص کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے گھبرا کر اپنے آپ کو ختم کر دینا یا تناؤ کا شکار، ڈپریشن کا شکار کر دینا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پر بات کریں، کسی قریبی دوست، گھر کے فرد یا کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کریں۔ کبھی کبھی صرف بات کر لینے سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے اور آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو رہا ہے تو فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر یا ماہر نفسیات سے رجوع کرے۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں جو دکھتی نہیں ہیں اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر جاتی ہیں۔ وقت پر معائنہ اور علاج زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔